أنت سيد هذا الكون نحن نحيي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زندگی۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زندگی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ جتنی کم زندگی ملتی ہے اتنا ہی کم کمایا جاتا ہے۔ دکان جتنی دیر تک کھولے رکھیں گے اتنی آمدنی ہوگی۔ زندگی جتنی دراز ہوگی اتنی ہی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی زندگی میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، پڑوس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر زندگی نہ ہو یا مختصر ہو، بیماری کے دنوں میں اگر گزر جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف کی ایک کتاب ہے مشکات شریف، اس میں ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو۔ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ سب سے پہلی چیز صحت کو، تندرستی کو غنیمت سمجھو، بیماری کے آنے سے پہلے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کھانے پینے میں جیسے تیسے وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا اچھلتا تھا، کودتا تھا، کھیلتا تھا، دوڑتا تھا، اپنے دوستوں سے ملتا، یہاں وہاں تفریح کے لیے، سیر کے لیے جاتا۔ اب میں بیمار پڑ گیا ہوں، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، ایک پاؤں چل نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، صحت کو غنیمت سمجھو، صحت کی حفاظت کرو بیماری سے پہلے، ایک چیز۔ دوسرا فرمایا، جوانی کو فرصت سے اور غنیمت سمجھو، قدر کرو، جوانی کی حفاظت کرو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ ایک تو صحت، دوسری جوانی۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کمزوری سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے، کمر جھکنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی حفاظت کرو۔ یہ چیزیں حفاظت کرنے سے ہی کام آتی ہیں، ورنہ ایک برف کی سل ہے، آپ جتنی جلدی اس برف کی سل کی حفاظت سے اور اس سے کام لے سکتے ہیں تو لے لے، ورنہ وہ پگھلتی جا رہی ہے، اس کو روک نہیں سکتے۔ تو جیسے آئس کریم، آئس اور برف کی جو سل ہوتی ہے بہت بڑی بڑی سل ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ ہوئی، اس سے کام نہ لیا گیا تو وہ رفتہ 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 وہ پگھلتی جاتی ہے اور پانی بن کر وہ بہہ جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ زندگی کے ایک ایک
لمحے کی حفاظت کریں، زندگی کے ایک ایک دن ایک ایک رات کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے۔ جو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو فرعون نہ بن جاؤ۔ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، جائز و ناجائز کی تمیز کرتے ہوئے اس مال کا استعمال کرو۔ وہ مال تجھے جنت بھی لے کر جائے گا، دوزخ بھی لے کر جائے گا۔ تو مالداری اگر اللہ نے دی ہے تو اندھے نہ بن جاؤ، فرعون اور قارون نہ بن جاؤ۔ اس کی حفاظت کرو، اس کو غنیمت سمجھو، اور جہاں استعمال کرنا ہے وہیں استعمال کرو، وہی مال تجھے جنتی بنائے گا۔ 3 چیزیں، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے، اور چوتھی چیز ہے زندگی کو موت سے پہلے۔ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس کا بہت قیمتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کامیاب کر دے گا، اس دن کو، اس رات کو کامیاب کر دے گا۔ اور وہی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اللہ کے پاس اس کی سرخروئی کا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو زندگی ہی میں سبحان اللہ کہنا مفید ہو سکتا ہے، قبر کے اندر جانے کے بعد کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ انسان وہاں عبادت کرنا بھی چاہے گا، وہ چاہے گا سورج ڈھل رہا ہے، جلدی سے میں مغرب کی نماز پڑھ لوں، لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ نہیں سکتا۔ جو کہنا تھا قبر کے اوپر کہنا تھا، دنیا کی زندگی میں کہنا تھا، وہ عالم برزخ ہے۔ تو زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ 4 اور 5ویں چیز ہے جس کو میں عرض کرنا ہے کہ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ جو فری ٹائم ہے آپ کا، جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، مصروف ہونے سے پہلے اور مشغول ہونے سے پہلے اور بزی ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اس فرصت والے موقع کو غنیمت جانو، اس میں کچھ کر لو۔ یہ 5 چیزیں، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور بیماری کو تندرستی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے، مشغولی سے پہلے۔ تو یہ 5 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کو غنیمت سمجھو، خوش نصیبی سمجھو۔ اللہ نے مالدار بنایا ہے، مال کی حفاظت کرو، کہیں ختم ہو گیا تو کاسہ گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ جوانی اللہ نے دی ہے، بڑھاپے سے پہلے پہلے نمازوں کی پابندی کرو، صدقہ خیرات کرو، دینداری پیدا کرو، اللہ کے رضا حاصل کرو۔ بہت سے بڑھاپے میں ایسے بھی بندے ملتے ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے، بیڈ پر لیٹے رہتے ہیں، پاکی نہیں ٹھہرتی، پریشان رہتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے 7 مین روڈ میں ایک صاحب نے یہ کہا، میں نے پوچھا، ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ نماز کے لیے پہلے آتے تھے، اب نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، خیریت تو کہا کہ حضرت 2 مہینے سے بستر پہ پڑا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، چل پھر نہیں سکتا، طہارت نہیں رک رہی ہے، طہارت ٹوٹ جا رہی ہے، وضو ٹوٹ جا رہا ہے، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی طہارت ان کی رکتی نہیں ہے، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، چلا پھرا نہیں جاتا۔
تو ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، بڑھاپا آئے گا، بیماری آئے گی، مال نہیں ٹھہرے گا، جو فرصت کا جو موقع ہے وہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا نام لے کر فرمایا، اے لوگو ان چیزوں کی غنیمت سمجھو، ان چیزوں کی حفاظت کر لو۔ اگر تم نے ان چیزوں کی حفاظت کر لی تو مرتے وقت تجھے افسوس نہیں ہوگا، ورنہ اگر تم نے دنیا میں ان چیزوں کی قدر نہیں کی، مرتے وقت یا حسرتا یہ آواز آئے گی، ہائے افسوس، ہائے محرومی، ہائے بد نصیبی، میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، کیا میں لے کر جاؤں گا اللہ کے پاس؟ قبر میں کیا میں اللہ کے فرشتوں کو دکھاؤں گا؟ بروز محشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کروں گا؟ تو ان چیزوں کی قدر کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آج قوم مسلم کے پاس سب سے آسان اور سب سے سستا کیا ہے معلوم؟ اللہ نے جس چیز کو جتنا قیمتی بنایا ہے، ایک کامیاب آدمی کی نزدیک، ایک کامیاب انسان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ وقت۔ دنیا میں جو بھی کامیاب ہوا ہے آپ ان کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، سائنسداں، ٹیکنالوجی کے ماہرین، ان کو کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، کام میں اتنے بزی رہتے ہیں، ان کو کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کام میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے جو کامیاب لوگ گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے پاس ساری چیزیں مل جائیں گی، ان کے پاس وقت نہیں ملے گا۔ آپ ان سے ملنے کے لیے ٹائم مانگیں گے تو وہ بہت اڑھن محسوس کریں گے کہ یار بہت عجیب آدمی ہے، میرے پاس یہ آ کر میرا 5 منٹ یہ ضائع کر دے گا، وقت ویسٹ کر دے گا۔ نہ ملنا جلنا، نہ کسی کے گھر آنا جانا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ فضائل اعمال جو کتاب لکھی گئی، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت اتنے مصروف رہتے تھے، اتنے مصروف رہتے تھے، جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے، پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تو کئی دن اور رات یوں ہی گزار دیتے۔ نماز کے لیے نماز پڑھتے اور پھر پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ کھانے کا بھی ان کو موقع نہیں ہوتا تھا۔ ان کی بہن صاحبہ لقمہ بنا کر منہ میں ڈال دیتی تھی۔ تو جو بھی انسان دنیا میں کامیاب ہوا ہے، ان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت۔ ساری چیزیں ان کی لے لو لیکن ان کا وقت ضائع نہ کرو، ان کے نزدیک ایسا تھا۔ کامیاب لوگوں کی یہ پہچان بتا رہا ہوں، لیکن نکموں کی، کام چوروں کی اگر کہا جائے تو ہمارے نزدیک سب سے آسان چیز جو ہے وہ وقت ہے، سب سے سستی چیز جو ہے وقت ہے۔ جس کو چاہو آدھا گھنٹہ کہیں بھی لے کر گھومنے چلے جاؤ، جس کو چاہو 1 گھنٹہ آپ کسی آٹو میں بٹھا کر، کہیں دکان کے سامنے بٹھا کر، کہیں پارکوں میں بٹھا کر آپ گھنٹوں بات کریں، دن بھر بات کریں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ان کے پاس چونکہ وقت بہت ہے، وقت کی قدر نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں قربان جاؤ، اللہ نے ہمیں کلام پاک دیا ہے، سائنسدانوں نے ساری چیزیں قرآن کریم سے ریسرچ کی ہیں، قرآن سے ان کو روشنی مل رہی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم للچائی نگاہوں سے اور حرص کی طبیعت لے کر ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، غیروں کو تاکتے ہیں، جھانکتے ہیں۔ ہمارے پاس خزانہ موجود ہے۔ آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کامیاب آدمی ہوتا ہے بہت مصروف ہوتا ہے، ان کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا کسی سے بات کرنے، کسی سے ملنے جلنے، بس اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں۔
ان کے نزدیک وقت کی قدر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ آپ جس طرح سے قرآن کی قسم کھاتے ہیں، جس طرح آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، جس طرح آپ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، جس طرح آپ رزق کی قسم کھاتے ہیں، آپ کے نزدیک جو زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے آپ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، تاکید بتانے کے لیے، اس کی تاثیر بتانے کے لیے اور اس کی حقانیت کو بتانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانہ یہی تو دن اور رات ہیں، زمانہ یہی تو منٹ اور سیکنڈ ہیں، یہی تو گھنٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، کوئی انسان کامیاب نہیں ہے، سب اپنی اپنی طبیعتوں میں، خواہشوں میں، دنیا داری میں مگن ہیں، شیطانوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنی طبیعتوں پر عمل کرنے میں، غیروں کے نقش قدم پر چلنے میں سب ہلاک ہو رہے ہیں، سب نقصان میں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں کچھ نیک لوگ کامیاب ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، وہ نقصان والوں میں نہیں ہیں، وہ خسارے والوں میں نہیں ہیں، وہ کامیاب لوگوں میں ہیں۔ تو زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، یہ زمانہ بہت قیمتی ہے۔ جو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے ایک نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، آج کے ماحول کو سمجھنے کے لیے یہ روایت سنیں۔ آج ہمارے لیے وقت کا گزر جانا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ دن کتنے گزر گئے زندگی کے، رات کتنی گزر گئی زندگی کی، کچھ بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہر دن نیا دن آ رہا ہے، ہر رات نئی رات آ رہی ہے، کسی کے اوپر کوئی احساس نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے زیادہ شرمندگی کسی دن نہیں ہوئی، مجھے اس دن سے زیادہ شرمندگی کسی دن نہیں ہوئی جس دن سورج نکلا اور ڈوب گیا اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کر سکا، اپنی زندگی میں کوئی ایک نیکی نہ اضافہ کر سکا۔ سورج نکلا اور ڈوب گیا، یعنی وہ دن ہماری زندگی میں گزر گیا، رات گزر گئی اور میں اپنی زندگی میں ایک نیکی کا اضافہ نہ کر سکا۔ میں اس دن میں جتنا شرمندہ ہوں اتنا کسی دن میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ اتنے دن ہماری زندگی میں کتنے گزر گئے ہوں گے جب ہم ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ تو وقت کے گزرنے پر صحابہ کرام اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرتے تھے، اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے تھے، اپنے حالات کو بیان کرتے تھے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے تھے۔ آج اس امت کے لیے سب سے سستا وقت کو ویسٹ کر دینا، وقت کو گزار دینا، نہ دین کے لیے مفید نہ دنیا کے لیے مفید، اپنے ماں باپ کے لیے افسوس کا اور الجھن کا باعث، اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ، اپنے ماں باپ کے لیے شرمندگی، اپنے محلے والوں کے لیے کتوں کی طرح ایک حیثیت بنا دی۔ کوئی وقت گزرنے پر افسوس نہیں ہے، اور ہر چلر کام، ہر تھرڈ کلاس کا جو کام ہوگا وہ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ہو رہا ہے، کسی کو احساس نہیں۔ روتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسی لیے ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، شکوے کرتے ہیں، مسلمان کو دیکھے تو ایسا بولتی۔ مسلمان ہونے کا کوئی قصور نہیں ہے میرے دوستو، اپنے اخلاق کو آئینہ بنا لو۔ خدا کی قسم جس مقام پر تم تھے اللہ دوبارہ اسی مقام پر فائز کر دے گا۔
اپنے اخلاق کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے نظام عمل کو بدلو۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ امت جو پستی میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے کردار کو کچھ نہ کرو، داغدار بنے رہو، ظالم بنے رہو، شرابی بنے رہو، جوا باز بنے رہو، سٹا باز بنے رہو، بد نگاہی کرتے رہو، نمازوں کو چھوڑتے رہو، دوسروں کی جائیدادیں دبا کر بیٹھے رہو، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھو، اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم رکھو، پڑوسیوں کے حقوق کو دباتے رہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم صحابہ کرام جیسی عزت پا جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنے کردار کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اللہ تعالی حالات کو بدلنے والا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مجھے کسی دن شرمندگی نہیں ہوئی، افسوس نہیں ہوا، جس دن سورج نکلا اور ڈوب گیا اور میں اپنی زندگی میں ایک نیکی کا اضافہ نہ کر سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو زمانہ ہے نا، یہ تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں، یہ دن اور جو رات ہیں تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں، زندگی کی کتابیں ہیں۔ تم اس زمانے کو نیک اعمال سے بھر دو، اپنی زندگی کی کتاب کو نیکیوں سے، اچھے اعمال سے بھر ڈالو، ورنہ زندگی میں یہ کتاب تمہاری بالکل صاف، کچھ بھی لکھا نظر نہیں آئے گا، نیکیوں سے خالی ہوگی۔ تو یہ جو دن اور رات جو گزر رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی نعمت دی ہے اس کی کتاب کے پیجز ہیں، ایک پیج، دو پیج، ایک دن گزر گیا تو زندگی کی کتاب کا ایک پیج گزر گیا، دوسرا پیج آئے گا، تیسرا پیج آئے گا، آخر ایک دن کتاب ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے اس کو کام میں لاؤ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں تہجد میں آپ کو اٹھنے کی دعوت نہیں دیتا، تہجد تو اچھے اور اونچے لوگوں پڑھا کرتے ہیں، اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو اپنے در پر اس وقت بلاتا ہے، اپنے سامنے ان کو کھڑا کرتا ہے۔ محبت والے تہجد پڑھتے ہیں، تقوی والے تہجد پڑھتے ہیں، لیکن کم سے کم موٹے موٹے جو رولز ہیں اس کو تو فالو کرو۔ نماز کا چھوڑنے والا بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ پچھلی جمعہ بیان کے بعد ایک شخص نے کہا کہ حضرت، ایک شخص جب ان سے کہا گیا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی نماز وہ پڑھے جو گناہ کرتے ہیں، نماز وہ پڑھے جو گناہ کرتے ہیں، میں کیا گناہ کرتا ہوں؟ تو نماز نہ پڑھنا اس کے نزدیک گناہ نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا اس کے نزدیک جرم نہیں ہے۔ کتنا بھولا پن ہے! اللہ کے ایک عظیم اور محترم بشان قانون کو توڑنے والا وہ کہتا ہے کہ نماز وہ پڑھے جو گنہگار ہو، نعوذ باللہ۔ اس پر کفر کا فتویٰ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، کیا آپ گنہگار تھے؟ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، کیا وہ گناہ گار تھے؟ گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاف کر دیے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے معراج میں امتوں کو تحفے میں عطا فرمایا، یہ کم بخت بولتا ہے کہ نماز وہ پڑھے جو گنہگار ہو، میں کیا گناہ کرتا ہوں؟ ایسے بہت سارے لوگ، گمراہ اور بد عقیدہ لوگ آپ سے ملیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے آپ کو ملیں گے، فرشتوں کے لباس میں، فرشتوں کی زبان سے بات کریں گے۔ 4-5 نوجوان بیٹھے تھے، ایک نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز ان کی قبول ہوتی ہے جن کا دل پاک ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، نماز پاک دل سے پڑھی جاتی ہے۔ دل میں گندگی رکھ کے نماز پڑھے تو اللہ ایسی نماز کو قبول کرتا ہے کیا؟
دل پاک رکھو عبادت کرنا، ان کی بات یہاں تک صحیح ہے، لیکن میں اس میں ایک دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے میں نے ان کو بات سمجھایا۔ میں نے کہا بابو تمہاری بات تو بہت اچھی ہے کہ گندے دل سے اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز تمام بری عادتوں سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا دل ابھی پاک نہیں ہے، پاک کیسے کرو گے؟ کون سا پانی ہے جس سے واش کرو گے تمہارا دل پاک ہوگا؟ تم اگر اس انتظار میں ہو کہ دل ہمارا پاک ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے، تو دل تمہارا کہاں پاک ہوگا؟ کیسے پاک ہوگا؟ کون سے سروس سینٹر میں جاؤ گے تو تمہارا دل پاک ہوگا؟ دل پاک کرنے کا تو ذریعہ اللہ نے نماز کو بنایا ہے، دل پاک کرنے کا ذریعہ اللہ نے عبادت میں رکھی ہے۔ تو تم نماز شروع کرو، دل تمہارا پاک ہوگا، نماز شروع کرو، نگاہ تمہاری پاک ہوگی، نماز شروع کرو، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں پاک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب میں نے یہ بات کہی تو فوراً وہ سمجھ گیا اور کہا کہ حضرت معاف کرو، تمہاری بات بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم بہت گندے ہو، تم اس گندگی کو لے کر مسجد میں جاؤ گے؟ ہاں آؤ، میں کہتا ہوں گندے ہو تو آؤ، یہاں پاک ہونے کی جگہ ہے، گندے ہو اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ تجھے پاک کرے گا۔ یہ شیطان لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں سے دور کرنے کی سازشیں رچتے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر اس طرح کی منہ شگافیاں چھوڑنے والا یونس الگوہر موجود ہے، اس کی ساری باتیں اسی طرح سے ملتی جلتی ہیں۔ وہ بولتے ہیں اصل تو دل کی نماز ہے، اصل تو دل ہے، دل تمہارا پاک ہے، تم کوئی بھی عبادت کرو گے قبول ہوگی۔ دل تمہارا پاک نہیں ہے تو اللہ کو تم کتنی بار بھی پکارو اللہ نہیں سنتا۔ میں کہتا ہوں کہ دل تمہارا پاک کیسے ہوگا؟ اللہ نے نماز کو تمام برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر بیماری کی ایک ہی دوا، نماز کا اہتمام کرو، ہر بیماری کی ایک ہی دوا نماز۔ ساری برائیاں انشاءاللہ دھیرے 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 رخصت ہوتی جائیں گی، برائیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ اگر تم اس انتظار میں رہتے ہو کہ دل ہمارا جب پاک ہوگا تب نماز پڑھیں گے، تو تمہارا دل قبر کی گڑھے میں جا کر پاک ہوگا، نماز کب پڑھو گے؟ تو یہ شیطانی منہ شگافیاں ہیں اور شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، کوئی بھی آپ میں سے برا نہیں ہے، کوئی بھی آپ میں سے خراب نہیں ہے، کوئی بھی آپ میں سے گندا نہیں ہے۔ ہر ایک کے دل کو اللہ جانتا ہے۔ ایک گندا آدمی بھی اگر اللہ کو اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لبیک کو سنتے ہیں۔ ایک شرابی آدمی کہیں جا رہا ہے، لڑکھڑا کر گر گیا، اس نے نالی میں، گٹر کی نالی میں گرتے ہوئے اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اس میں کچھ عربی کے جملے لکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے دیکھا اور اپنی لڑکھڑاتی زبان سے کہا کہ اوہو، یہ تو بہت بے حرمتی ہے۔ اس نے اس کاغذ کے پرچے کو، ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو پاک پانی سے دھویا اور اس کو اپنے گھر کے تاقچے میں اس کو رکھ کر ایک زبان سے لفظ کہا اور کہا کہ تمہاری جگہ یہ ہے، وہ نہیں ہے، وہ میری جگہ تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اتنے سے جملے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، دل کی نماز ہے، اصل تو دل میں اللہ بستا ہے۔ یہ سجدے، یہ رکوع سے کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطانی خیالات ہیں، شیطان کے پرچارک ہیں وہ۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں۔ اب مجھے جو عرض کرنا ہے اتنی تمہید باندھنے کے بعد، آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے، سب کو پتا ہے، اور کل 30 پر 1 ہے، اس کے بعد پھر 2023 شروع ہوگا۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارے آقا سرور کائنات ہیں، ہمارے پاس ایک نظام عمل ہے، نظام زندگی ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔
ہمارے پاس پورا سافٹ ویئر ہے، کسی بھی طرح سے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ کوئی بھی آپ پوچھنا چاہیں کہ حضرت یہ کیسے کرنا ہے، موجود ہے۔ اس پر 1 دسمبر کی رات کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے، جو وہ کرتے ہیں وہ جانے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں ہر کام سے پہلے شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کوئی بھی کام کرتے، پہلے صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھ لیتے اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے کون سی آیت نازل ہوئی، جو ہم کر رہے تھے کہیں وہ بدل تو نہیں دیا گیا، کوئی نئی بات تو نہیں اتار دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حیات سے تھے تب تو پوچھ لیتے تھے فوراً، لیکن جب اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے۔ اب صحابہ کا دور نہیں ہے، اب علماء ان کے وارثین ہیں، ان علماء سے پوچھیں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ 31 دسمبر کی رات جو سال نو کا جشن منایا جاتا ہے وہ 100% یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود کا حکم دیا ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، عبادت میں بھی، سماج میں بھی۔ ہماری طرز زندگی، ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے ان کی زندگی سے، کیونکہ ہم سسٹم والے ہیں، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث سے جوڑ دیا ہے، تو ان کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں ملے وہ آنکھ بند کر کے نہیں لینا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آج ہی کی تاریخ کو یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، یہود رکھتے ہیں اور ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک روزہ اور ملا لوں گا، 10 محرم الحرام کو ایک دن آگے سے یا ایک دن پیچھے سے ملا لوں گا اور تم لوگ بھی ملا لینا۔ لیکن اللہ کے رسول اگلے سال سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہاں رک کر آپ سوچیں، ٹھہر کر سوچیں کہ صحابہ کرام نیک عمل کرتے تھے، روزہ رکھنا نیک عمل ہے، یہود بھی روزہ رکھتے تھے، دونوں نیک عمل کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ تمہاری مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو جائے، تمہاری مشابہت ایک یہودیوں سے ہو جائے، تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے طریقے سے رکھو، یعنی 2 روزے رکھو۔ جب عبادت میں مشابہت جائز نہیں ہے تو جو سماج میں ہم کرتے ہیں وہ کیسے جائز ہوگا؟ جو نیکیوں میں مشابہت جائز نہیں ہے تو سماج میں جو ہم کام کرتے ہیں غیر اور حرام طریقے سے وہ کیسے جائز ہوگا؟ تو نئے سال کا جشن منانا یہ نادانوں کا کام ہے، غیروں کا کام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 25 دسمبر عیسائیوں کے یہاں کرسمس ڈے کا دن ہوتا ہے۔ ان کے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو عیسیٰ کو وہ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آج ہی کی تاریخ کو وہ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں اور ابھی انتقال نہیں فرمائے، ان کے یہاں پیدائش کی تاریخ بھی غلط، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی، یہ بھی غلط۔ تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں اور وہ خوشیوں سے جھومتے ہیں، اور یہی 25 دسمبر سے خوشی کا ماحول ان کے مذہب میں چھایا رہتا ہے۔ ان کے چرچوں میں، ان کے گھروں میں، ہر جگہ یہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ اسی خوشی کے ماحول کو وہ گھسیٹتے ہوئے 31 دسمبر تک آتے ہیں، اور 31 دسمبر کی رات جب 1 جنوری کی تاریخ بدلتی ہے تو وہ جشن میں
اور شراب و کباب میں، ڈانس میں، میوزک میں وہ سب کچھ بھول کر حلال و حرام کی تمیز کو کھو کر وہ ایک مست ہو جاتے ہیں۔ وہ غیروں کا طریقہ ہے، لیکن دیکھا دیکھی بہت سارے مسلمان امت محمدیہ قرآن والے بھی یہ کام کرنے لگے ہیں۔ ابھی میں اگر پوچھوں آپ سے کہ آج عربی کی تاریخ کتنی ہے، بتائیے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ بتائیے آج عربی تاریخ کتنی ہے؟ بتائیے نا، پوری مسجد میں کتنوں کو پتا ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید کسی کو پتا نہیں، ورنہ کوئی تو ہاتھ ہلاتے۔ آج عربی کی تاریخ 6 تاریخ ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، عیسائیوں کی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ فرسٹ ایئر کب منایا جائے گا، نیو ایئر کب منایا جائے گا، اس کے لیے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، سب پہلے سے تمہارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور شرم کا مقام ہے کہ عربی تاریخ جو تمہاری وراثت ہے، عربی تاریخ ہمیں یاد نہیں، عربی تاریخ یاد نہیں ہے۔ یہ ماتم کا مقام نہیں ہے۔ ہم غیروں کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ خود ہمارے لوگ کیسے ہیں؟ تو عربی تاریخ آج 6 جمادی الآخر ہے، تو ہمیں عربی تاریخ کو رواج دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری بہت ساری عبادتیں چاند کی تاریخ سے مرتب ہیں، چاند کی تاریخ سے ہماری بہت ساری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ عید کب مناتے ہیں؟ سورج کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر؟ انگریزی کیلنڈر کو دیکھ کر یا اسلامی کیلنڈر کو دیکھ کر؟ اسلامی کیلنڈر کو دیکھ کر ہم عید مناتے ہیں۔ رمضان کے روزے کب شروع کرتے ہیں؟ اسلامی کیلنڈر کو دیکھ کر۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یاد ہے عربی تاریخ اور سارا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تب تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری تاریخ کا بھی آپ اعتبار کر لیں۔ انگریزی تاریخ کا جیسے آج 30 دسمبر ہے، اس پر بھی آپ چلیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا میں کسی کو عربی تاریخ یاد نہیں رہی، کسی کو عربی تاریخ یاد نہیں ہے، تو تمام کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ تو نیو ایئر منانا یہ سراسر نصارہ کا طریقہ ہے۔ وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے موقع سے خوشی منانا شروع کرتے ہیں اور 31 دسمبر کی رات تک گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے، ہمارے لیے محاسبے کا موقع ہے۔ جو 1 سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا، ہم نے اس اپنی زندگی میں کیا کیا؟ 2022 ہماری زندگی سے گزر گیا، اب 2023 شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے اس زندگی میں کیا کیا اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ ہماری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ کم ہو گئی اور نادان کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ نیا سال ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے محاسبے کا موقع ہے، ہمارے لیے حساب کا موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارے ہیں یا گنہگاری کے ساتھ گزارے ہیں۔ ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو کل وقت گزر گیا اس میں نے کیا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت میں نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی روایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔